الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد ذهب عنكم الأبية الجاهلية إن الله قد أذهب عنكم أبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک سب حضرات کو اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوست احباب ساتھیوں، 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات گرامیہ میں سے ایک ارشاد گرامی کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ بڑی ہی منت اور سماجت کے ساتھ، عاجزی اور زاری کے ساتھ اس رب ذوالجلال کے دربار لجپال کے اندر درخواست ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان آیات کے متعلق حق اور سچ کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب جو ہماری سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کریم نے ساری کائنات خود بنائی، اکیلے چلا رہا ہے، اکیلا ہی وہ بادشاہ ہے، اور وہی تمام مخلوقات کا مربی بھی ہے، الہ اور معبود بھی ہے۔ اس کارخانہ کائنات کے اندر اس کی تخلیق کا ایک شاہکار یہ انسان بھی ہے۔ اس انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ اس طرح کسی دوسری مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ساری مخلوق کو کن کہہ کے پیدا کیا۔ یہ ساری کائنات کا وجود رب کے ارادے کا ظہور ہے، لیکن جب باری آئی اس انسان کے پیدا کرنے کی، رب تعالی نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس انسان کو اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ اس انسان کی شرف اور فضیلت ہے کہ اس انسان کو رب نے اپنے رحمت کے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس انسان کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا کے اندر یہ انسان آیا، لیکن اپنی زندگی کا ایک مقصد لے کے آیا، فضول نہیں آیا، کھیل تماشے کے لیے نہیں آیا، یہ کوئی کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔
اس کے ذمے اللہ نے ایک کام لگایا، وہ ایسا کام جو باقی کسی مخلوق کے ذمے نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جس کے ذمے اللہ نے عظیم کام سپرد کیا کہ اللہ رب العزت کی خلافت والا، رب تعالی کا نائب اس انسان کو اللہ نے بنایا۔ اور اس کو کہا دنیا میں تو نے وہ کام کرنا ہے جو میں تیرا مالک چاہوں گا۔ نائب ہمیشہ وہی کرتا ہے نا جو اصل چاہتا ہے۔ اصل کا نائب ہوتا ہے، وہ جو نائب ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا، اپنے اصل اور اپنے آقا کا حکم کا پابند ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان جب اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے تو اس کی بھی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے۔ جب یہ انسان اپنی مرضی کرنے لگتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑنے لگتا ہے، اس وقت پھر یہ خلافت کا اور اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نزدیک اس انسان کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ یہ انسان اس وقت اپنے رب کا مکرم ہے، اس کے نزدیک معزز ہے، اس کے نزدیک یہ انسان فضیلت والا اس وقت ہے جب یہ کام وہ کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ اپنی مرضی کرے گا تو پھر یہ رذیل اور گھٹیا ترین بندہ بنے گا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں لوگوں نے لوگوں کے معزز اور مکرم ہونے کے مختلف پیمانے بنا لیے ہیں، مختلف معیار بنا لیے ہیں۔ فلاں معزز اس لیے ہے اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، فلاں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جاہ و جلال زیادہ ہے، فلاں معاشرے میں باعزت آدمی اس لیے ہے کہ اس کے پاس سرداری ہے، ڈگری ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی بڑا منصب کے اوپر وہ قائم ہے۔ یہ مختلف لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں عزت کے، جبکہ یہ معیار جو ہیں یہ سب کے سب دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے نزدیک ہیں۔ یہ زمین کے اوپر سارے معیار ہیں، آسمان سے نیچے نیچے یہ معیار ہیں، آسمانوں سے اوپر جائیں گے تو ان معیارات کا کوئی وہاں پہ عمل دخل نہیں، اللہ کے ہاں یہ معیار مقبول نہیں۔ آج کہتا ہے فلاں کا بڑا اونچا نسب ہے، فلاں بڑی اونچی برادری والا ہے، فلاں اچھے خاندان والا ہے، اس کا بہت بڑا قبیلہ ہے تو اس لیے یہ معزز ہے۔ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ مال و دولت، یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کا مال، جاہ و جلال، یہ عزتیں، یہ شرف، یہ بلندیاں، یہ مقامات، یہ سارے دنیا کے اندر والے ہیں، آسمان کے نیچے نیچے ہیں۔ آسمان سے اوپر اگر کوئی عزت کا معیار ہے تو وہ کوئی اور ہے، وہ معیار ظاہری نہیں ہے۔ آج ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، مادہ پرست قوم ہے، ظاہر کو دیکھا، اس کی شکل و صورت خوبصورت ہے، اس کا لباس اچھا ہے، اس کو کچھ نمبر دے دیے، یہ آدمی بڑا
باکمال لگتا ہے. دوسرا آدمی دیکھا اس کے بارے میں کچھ علم ہے، اس کا خاندان بڑا اونچا ہے، بڑے اچھے قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے کچھ اور اس کو نمبر دے دیے، کہا یہ اس سے بھی زیادہ معزز ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ ظاہر پہ نہیں ہے، وہ باطن پہ ہے. عزت کا معیار کیا چیز ہے؟ وہ باطنی چیز ہے، انسان کے اندر کی دل کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات سمجھائی، وہ دل کا تقوی ہے. دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے تیرے اندر، اور یہ ڈر، یہ تقوی، یہ ظاہری چیز نہیں، یہ باطنی چیز ہے. یہ دل کے اندر ہوتا ہے تقوی. آپ نے بھی ایک حدیث میں اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. 3 دفعہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں سینے میں دل کے اندر تقوی ہوتا ہے. ظاہری یہ معیار جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ عزت کے معیار نہیں، بلکہ جو باطنی تقوی ہے وہ عزت کا معیار ہے اللہ کے نزدیک. جس کے دل میں جتنا زیادہ ڈر ہوگا رب کا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا. اب پچھلی آیتوں میں اللہ نے معاشرے کے آداب سکھاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے 6 چیزوں سے منع کیا تھا، 6 کام کرنے سے منع کیا تھا کہ ان 6 کاموں سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، وگرنہ باہمی منافرت پھیلے گی، عداوت اور دشمنی پھیلے گی، آپس میں نفرتیں، انسان کے اندر نفرتیں ایسی بڑھیں گی اور نفرتوں کو ایسا بیج اور پانی ملے گا کہ وہ دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی. یہ معاشرہ نفرتوں سے بھر جائے گا، عداوت اور دشمنی سے بھر جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا اگر اپنے معاشرے کو امن والا، سکون والا بنانا چاہتے ہو، یہ 6 کام کرنے چھوڑ دو. اللہ سے ضمانت لے لو کہ معاشرے کے اندر کبھی دنگا فساد، بے چینی نہیں ہوگی. فرمایا کوئی بندہ کسی بندے کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد یا عورت کسی سے مذاق نہ کرے. دوسرے نمبر پہ کہا کوئی بندہ بھی دوسرے بندے کے اوپر عیب نہ لگائے، تانا نہ دے. تیسرے نمبر پہ کہا کوئی بندہ، کوئی مومن مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی کو الٹے ناموں سے نہ پکارے. چوتھے نمبر پہ کہا کوئی مسلمان مومن بندہ کسی دوسرے مسلمان سے بدگمانی نہ کرے. پانچویں نمبر پہ کہا اے مومن بندہ تو اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو اللہ کا یہ حکم مان، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو. چھٹے نمبر پہ اللہ نے کہا اے لوگوں آپس میں بیٹھے ہو، مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس کو گرمانے کے لیے کسی کو موضوع گفتگو بنا کے اس کی غیبت کرنا شروع کر دو، اس کا گلہ کرنا شروع کر دو. فرمایا کسی کی غیبت اور گلہ بھی نہیں کرنا. یہ 6 کام ہے، اللہ نے ان 6 کاموں سے روکا تھا کہ اے لوگوں اگر کسی سے بھی یہ 6 کاموں میں سے کوئی کام کرو گے اس کی توہین ہوگی، اس بندے کو تم اہانت کا مرکز بنا لو گے، اس بندے کو تذلیل کرو گے، اس بندے کو معاشرے کے اندر اتنا ذلیل کر دو گے وہ معاشرے کے اندر چلنے کے قابل نہیں ہوگا. اللہ نے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 13 کے اندر ایک اجتماعی طور پہ ایسا حکم دیا، کہا یا ایھا الناس، پیچھے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا،
لا يسخر قوم یا ایھا الذین آمنوا لا تلمزوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا لا تنابزوا بالالقاب. وہ شروع میں جو اوپر کھڑا ہے نا ایمان، وہ ان سب کے ساتھ لگے گا، لیکن یہاں پہ اللہ نے انداز بدلا اور کہا ہے کائنات کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اے آدم کی اولاد، اے تمام جہان کے لوگوں، میں تم سب کو مخاطب ہوں. اللہ کریم کہتے ہیں انا خلقناکم من ذکر او انثی. اے لوگوں، بنا اپنے آپ کو دیکھو، اپنے حسب کو دیکھو، اپنے نسب کو دیکھو، اپنے ماں باپ کو دیکھو، اپنی اولاد کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آباء و اجداد کو دیکھو. چاہے اوپر چلے جاؤ اوپر دیکھتے جاؤ، نیچے چلے جاؤ نیچے دیکھتے جاؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کہتے ہیں خلقناکم من ذکر و انثی. تم سب کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ ہم سب کا باپ اور ہم سب کی ماں کیا ہے؟ بولو، ایک ہی ہے. ایک باپ ایک ماں. پھر فخر کس چیز کا؟ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں تم کسی کے عیب جوئی کر کے اس کی تذلیل کرنا چاہتے ہو، اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہو، اس کے برے القابات سے پکار کے معاشرے میں اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہو. اللہ کہتے ہیں ذرا اس کو بھی دیکھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھ. تو اور وہ تو تم دونوں بھائی ہو، آپس میں بھائی ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو. پھر تمہارا کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کی تذلیل کرنے کا، کسی کی توہین کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مت کسی کی تذلیل کرو، مت کسی کی توہین کرو، مت کسی کو بدنام کرو، مت کسی کے الٹے نام لے کے دنیا کے اندر اس کے اندر ایسا اس کو بدنام کر دو وہ باہر چلنے کے قابل نہ رہے، لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے، چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے قابل نہ رہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ کام چھوڑو گے اس وقت چھوڑو گے جب تمہارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو یار جس کی میں توہین کر رہا ہوں وہ بھی تو آخر ایک بھائی ہے، ایک میرا مسلمان بھائی ہے، ایک انسان ہے. جب انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے وہ اور میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک ماں اور باپ کی کس کی اولاد ہیں؟ بولیا کرو یا کس کی اولاد ہیں؟ ہم سب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں ہم. اب اللہ نے کہا یہ جو تمہارے اندر یہ زمانہ جاہلیت والی باتیں آئیں اور تم نے اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا، کسی کو کہا کہ فلاں معزز، فلاں گٹیا، فلاں چودھری اور فلاں کنی، فلاں یہ اور فلاں وہ. اللہ کہتے ہیں موچی ہے تامی اولاد آدم دی، سائی ہے تامی اولاد آدم دی، کوئی چھوٹا ہے تامی اولاد آدم دی، کوئی عربی ہے تامی اولاد آدم دی، اجمی ہے اولاد آدم دی، عرب والا رہنے والا ہے یا عجم کے اندر رہنے والا ہے، یا کوئی کالا ہے یا کوئی گورا ہے، یا کوئی پنجابی ہے یا کوئی سندھی ہے، کوئی زبان بولنے والا، کوئی علاقے کے اندر رہنے والا، کسی ملک کے اندر رہنے والا، کسی نسل کے نال تعلق رکھنے والا، کسی زبان کے نال تعلق رکھنے والا، کسی خاندان یا قبیلے کے نال تعلق رکھنے والا. اللہ کہتے ہیں خلقناکم من تراب خلقناکم من ذکر و انثی. سب کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. جب تمہارا سب کا ماں باپ ایک ہے، سب کا حسب بھی ایک ہے، سب کا نسب بھی ایک ہے، پھر ان حسب نسب کو لے کر، برادریوں کو لے کر، خاندانوں کو لے کر فخر نہ کرو. کیوں فخر نہ کرو؟ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک فخر والی بات کیا ہے تم جانتے نہیں ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو تمہاری برتری اور فضیلت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل کا تقوی ہے۔ اس جہان میں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا بھی کسی کا خاندان ہے؟ بولو نا، کسی کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا ہے؟ نہیں ہے۔ ساری اولاد آدم کے سردار ہیں اللہ کے رسول، لیکن اس سردار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کیا ہیں؟ اس کی عاجزی کی انتہا دیکھیں۔ وہ کہتا ہے انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم ولا فخر، لا فخر لی، مجھے اللہ نے اولاد آدم کا، پوری اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، لیکن میں محمد کی زبان سے سنو، مجھے اس سرداری کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ لا فخر علی، کوئی مجھے فخر نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے سرداری دینے کے بعد، نبوت دی، نبوت دینے کے بعد مجھے کائنات کا رحمت للعالمین پیغمبر بنایا، مجھے کائنات کا شفیع المذنبین پیغمبر بنایا، مجھے کائنات کا اتنا عظیم رتبہ نصیب فرمایا۔ اللہ کریم کے رسول کہتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت کا سما ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، ایسی عدالت لگے گی جس عدالت کے اندر جھوٹ نہیں چل سکے گا، جس عدالت کے اندر رشوت نہیں چل سکے گی، جس عدالت کے اندر کوئی گواہی دینے والا جھوٹ بولنے لگے گا اس کی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، زبان بند کر لی جائے گی۔ اللہ کریم کہے گا تکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، ان کے پاؤں باتیں کریں گے، ہم ان کے گواہوں کو اس وقت زبان کی گواہی کو جو جھوٹ بولنے لگے گی روک لیں گے۔ ایسی عدالت ہوگی، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اللہ کریم سے کہہ رہے ہیں اللہ حساب کتاب شروع کریں۔ نفس و نفسی کا عالم ہے، پسینے میں شرابور ہیں، اس چھت سے قریب سورج ہے، یہ زمین مٹی کی ہے، وہ مٹی کی نہیں، وہ تانبے کی ہے۔ آج میرے جسم پہ کپڑا ہے، وہاں پہ کپڑا نہیں ہے، پاؤں میں جوتا ہے، باہر گرمی میں کھڑا ہوں، زمین گرم ہے، فرش گرم ہے، وہاں ننگے پاؤں میں نہیں کھڑا ہو سکتا، میں جوتے پہن کے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن 5-10 منٹ کے بعد میری بس ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ کھڑا ہوں میں۔ اور وہ دن کیسا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرمایا 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے۔ دوسری آیت نے کہا وہ 1,000 سال کا دن ہے، جس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اس کو دن وہ اتنا زیادہ لمبا لگے گا۔ اب وہاں پہ ہر بندے کی نفس و نفسی کا عالم ہے۔ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے کہا جب سارے لوگ سارے نبیوں سے پھر کے آئیں گے میرے پاس، آؤ اللہ کے رسول جی سفارش کرو، اللہ کریم ہمارا حساب شروع کر دے۔ اس وقت میں سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں آؤں گا، اور پھر میں سید الشفیع بنوں گا۔ سارے کائنات کے اندر، ساری کائنات کی، ساری لوگوں کی، ساری اولاد آدم کے لیے میں سفارشی بنوں گا، لیکن اس کے اوپر بھی مجھے فخر۔ پھر اللہ کی ہم تعریفوں والا جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا، اس پہ بھی کہا مجھے فخر نہیں ہوگا۔ پھر کہا جنت کا دروازہ میں سب سے جا کے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا دربان پوچھے گا کون؟ کہے گا انا محمد الرسول اللہ۔ وہ کہے گا مجھے اسی کی اجازت تھی کہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا۔ فرمایا یہ بھی شان میری، لیکن اس پہ بھی مجھے فخر۔ دیکھو اتنا اونچی شان والا کہہ رہا ہے مجھے کسی بات پہ فخر نہیں ہے۔ آج مجھے 4 ٹکے مل جائیں، میں پھولا سماتا نہیں، میں انسان کو انسان نہیں سمجھتا،
अपने मुआशरे के अंदर बिरादरी वाले को उसको अपना रिश्तेदार नहीं समझता। क्यों जी? उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास मालो दौलत नहीं है, वो गरीब है, कंगाल है, मुझसे मांगने आएगा, मैं इतना उसको घटिया समझने लग जाता हूं। मेरे पास कोई रुतबा आ जाए, कोई ओहदा आ जाए, कोई मनसब आ जाए, मैं अपने आप को ऊंचा ले जाता हूं, दूसरों को गिराता हूं। सारी कायनात के अंदर अल्लाह के बाद कायनात के सबसे ऊंचे सरदार अल्लाह के रसूल हैं। इतनी शान होने के बावजूद भी वो फख्र नहीं कर रहे। इसलिए हम सबको ये चाहिए, इस आयत ने हमें ये सबक दिया कि हम औलाद आदम हैं, सब एक माँ बाप की औलाद हैं। किसी के ऊपर तंज ना करें, किसी के ऊपर तानो तशनी ना करें, किसी को अपने से घटिया समझ के उसकी तौहीन ना करें और किसी की बेइज्जती ना करें, बल्कि ये समझें अगर मैं जिसकी बेइज्जती कर रहा हूं हो सकता है वो मुझसे बेहतर हो। क्योंकि ये तकवे का जो मेयार अल्लाह ने इज्जत का मेयार तकवा रखा है ना, ये तकवा तो अंदर की चीज है, ये जाहिर बाहर नजर नहीं आएगा। जब अंदर की अल्लाह जानता है कौन बेहतर है कौन बुरा है, इसलिए ये फैसले हम खुद ना करने लग जाएं, ये फैसले अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह खुद ही बदले और इंतकाम लेने वाला है। हम सब के लिए ये सबक है कि किसी बंदे को अपने से घटिया समझकर, किसी बंदे की ताना-तशनी करके उसकी शान के अंदर गुस्ताखी ना करें। उसको जो इज्जत और रुतबा है उसको वो दिया जाए, तब उसकी इंसानी हमदर्दी और इंसानी हुकूक की पासदारी होगी। अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।